आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात 3 मरतबा ये सूरत पढ़ने से 1 लाख मुरादें पूरी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरत है। जो पढ़ेगा उसे कभी कब्र की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाते। दोस्तों, आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पसंदीदा और लाडली सूरत जो शख्स पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर मोहताजी, जिल्लत और रुसवाई के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है। जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा होने लगता है। 29 रमज़ान अल मुबारक की आखिरी ताक रात जो शख्स ये अमल कर लेता है, सारे नसीब खुल जाते हैं। रब्बे करीम पूरे साल की रहमत और बरकतों से माला माल फरमा देता है। यह वजीफा इतना खास है कि जब कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो पूरे साल के रिज़्क़, माल दौलत का इंतजाम हो जाता है। पूरे साल की कामयाबियां सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ये अमल करने से मिल जाएंगी। रमज़ान के महीने में रिज़्क़ और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में अल्लाह पाक आप लोगों को खूब नवाजता है। एक नेकी का बदला 70 गुना से ज्यादा दिया जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं और मरने के बाद कब्र की मट्टी और उसको कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी हो, जिसमें ना रिज़्क़ की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आपने 29 रमज़ान अल मुबारक की आखिरी ताक रात को मेरे बताए गए तरीके से ये अमल तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों ने कर लेना है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसका सिर्फ कुन कहना होता है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। याद रखिएगा, आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की, हर लम्हा कबूलियत का है। इस महीने में हाथ उठाकर मांगने वाले को हर हाजत से नवाज दिया जाता है। जो बंदा 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात सिर्फ 3 मरतबा ये सूरत पढ़ लेगा, रब्बे काबा अपने महबूब की आमद के सदके हमारे आने वाली नस्लों तक रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। हमारे घर के हालात को बदल कर रख देगा। हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल फरमा देगा। बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। ये सूरत नबी करीम की लाडली सूरत है। जो पढ़ेगा उसे कभी कब्र की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। आज 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात को रब को राजी करना चाहते हैं, रब को मनाना चाहते हैं, रब से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, मन पसंद फैसला करवाना चाहते हैं, तो 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात ये सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ के देखिए। यह वजीफा ये सूरत पढ़ने की देर है। जो बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो कहता है कि जवान बेटियों के रिश्ते नहीं होते, लोग आते हैं देख कर खा पी कर चले जाते हैं, या तो इनकार कर देते हैं या फिर जवाब ही नहीं देते। बेटियां खुद भी यह वजीफा कर लें, माँ बाप भी कर लें, अपने मकसद की नियत कर लें कि मौला करीम रिश्तों की बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्तों में जितने भी मसाइल हैं, अपना करम फरमाकर बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। बस नियत करते जाएं। नियत जिस हाजत की करोगे, मनपसंद नौकरी, अगर नौकरी की कहीं बात चल रही है, आप चाहते हैं नौकरी आपको मिले और उसे नेकियों का सवाब मिले और वो गुनाह से बचा रहे, तो ये सूरत 3 बार पढ़ते ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। हर हाजत, हर मकसद खुद चलकर आपके कदमों में आएगा। अगर आप नजर बद का शिकार हैं, आप हसद का शिकार हैं, आप आज आपके करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हसद करते हैं, कोई आपको अपने सर से, कोई आपको अपने से ऊपर जाता नहीं देख सकता, अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी और तबाही का इंतजार करते हैं, हासदीन के हसद से और जादुए जिन्नात करवाने वालों से बचना चाहते हो, तो 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात में खास वजीफा एक बार पढ़ के देखिए। यह वजीफा इतना मुजर्रिब है कि जिस चीज में हाथ डालते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, तो फिर देर किस बात की है। 29 माह रमज़ान की आखिरी ताक रात का वजीफा है, मैंने अपना हक अदा किया, बदनसीब है वो बंदा जो आज लापरवाही करके इस खास घड़ी को जाया कर देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही वो हस्ती है जिसके पास कुन की ताकत है, जिसका एक इशारा होने में बदल देता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को अगर मगर के चक्कर में पड़ने से रोकते और फरमाते, अगर मगर शैतान के दर खोलता है। रसूल करीम अपने साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दर्स देते थे, जब तुम्हारे सामने कोई नामुनासिब वाक़या हो जाए तो ये कहा करो, तकदीर में यही लिखा था। अल्लाह ताला की बेहतरी थी, उसने जो चाहा वो किया, इसलिए हमें भी हमेशा
پر امید رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کرے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے۔ محترم دوستو، 29 ماہ رمضان کی آخری تاخرات کو 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنے سے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اسے قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ہم صحابہ کا ایک گروپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی حق تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں رواں ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عزرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک اور دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخ رو ہو جاتا ہے، آگے کے لیے آسانی کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حضور آسانی کے لیے التجا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو ان کلمات کا ورد کرے، تمہارے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ جب ہم نے یہ سنا تو تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، ہم تو عظیم گناہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کچھ توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمت اللہ علیہ اکبر فرماتے ہیں، یعنی عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہ اور گمراہ گر کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعویٰ اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والے کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گناہ گار مسلمان کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا صدقہ وغیرہ کے سبب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، چاہے اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں فرمان الہی کا مفہوم ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوستو، وہ تسبیح ہے لا الہ الا هو المالک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کی جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک پر لکھا گیا ہے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک عمل پر 70 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر عام طور پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ رمضان میں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر آپ کو 70 گنا زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گی، 70 گنا زیادہ گناہوں کی معافی ہوگی، 70 گنا زیادہ
انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے، اس لیے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی 1,00,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، اور جو کوئی بھی یہ سورت پڑھے گا مرنے کے بعد اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے، اور یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجت بھی جو آپ کو لگتی ہو کہ پوری نہیں ہوتی، آج 29 رمضان المبارک کے آخری تاخرات کو رب کریم سے وہ بھی مانگ لیجئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا رحمانو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس بندے پر رحم فرماتی ہے، اور پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ پیاری سورت پڑھ لینی ہے۔ یہ سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سورت ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے محتاجی، ذلت، رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی سورت ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر تعداد عطا کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری کی جاتی ہے، اس کے دشمن کی زبان بند کی جاتی ہے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو ہر قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر ترین سورت ہے۔ امید ہے کہ یہ سورت ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت کو زبانی آتی ہوگی۔ تو آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں تاکہ جو صحیح سے پڑھ نہ سکے وہ ویڈیو کے دوران سماعت کر کے اچھی طرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن پاک کی یہ مختصر ترین سورت آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لیا ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج 29 رمضان المبارک کی آخری تاخرات کو جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ یہ عمل کرنے کے بعد رب کریم آپ کو خود دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیے، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگنا۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رمضان مبارک کے بابرکت گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کی تلاوت کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی سورت۔ انہیں کی تلاوت آج 29 رمضان مبارک کی آخری تاخرات کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک کی 29 تاریخ کو اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دیتا ہے، اس کے تمام حاجات پوری کر دیتا ہے، اس کے دل میں جتنی بھی خواہشیں
जन्म लेती हैं। अल्लाह ताला कुन का हुक्म फरमाते हुए उन ख्वाहिशात की तकमील कर देता है, इंसान की तमाम हाजात को पूरा कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के इख्तितामी दिनों में हमें ढेरों बरकतें, रहमतें, फजीलतें समेटने की तौफीक अता फरमाएं। हम सब की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाएं। हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं और हमें नमाज पंचगाना बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। हमारा खात्मा ईमान पर फरमाएं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का हकदार बनाएं। आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक और ताकत मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।